اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ پھر جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا، کیا تمہیں علم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا وعدہ لیا تھا کہ بنیامین کو واپس لانا، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے حق میں کیسی کوتاہی کی، تو میں اس سرزمین مصر سے ہرگز نہ جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے واپس آنے کی اجازت دیں، یا اللہ میرے لیے بنیامین کی آزادی کا حکم فرمائے، اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ تم اپنے والد کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو کہ اے ہمارے والد، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم اتنی ہی بات کے گواہ ہوئے جو ہمارے علم میں تھی کہ پیالہ بنیامین کے سامان میں نکلا، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، اور ہمیں معلوم نہ تھا کہ یہ صورت پیش آئے گی۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ یعقوب نے فرمایا، بنیامین چور نہیں، بلکہ تمہارے نفس نے یہ بات تمہارے لیے سجا کر پیش کر دی ہے، تو صبر اچھا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہی بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ اور یہ کہہ کر یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور ان کی آنکھیں غم سے روتے روتے سفید ہو گئیں، اور وہ اپنے غم کو برداشت کرتے رہے۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين۔ یوسف کے بھائی اپنے والد سے کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ موت کے قریب پہنچ جائیں یا دنیا ہی سے رخصت ہو جائیں۔ قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون۔ یعقوب نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا خواب حق ہے، ضرور واقع ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا تم نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کی ہے؟
انہوں نے عرض کیا نہیں، اس سے بھی آپ کو یوسف علیہ السلام کے ملنے کی توقع تھی، چنانچہ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ اے میرے بیٹوں، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تنگی اور بھوک کی سخت مصیبت پہنچی ہے، اور ہم حقیر سی رقم یعنی چند کھوٹے سکے اور گھر کی کچھ پرانی چیزیں لے کر آئے ہیں، تو آپ اسے قبول کر کے ہمارے لیے غلے کا پیمانہ بھر کر دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے، بے شک اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ یوسف نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب تم نادان تھے؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ بھائی بولے، کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو اللہ سے ڈرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ بھائی بولے، اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم ہی خطاوار تھے۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ یوسف نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی بینائی کا حال سن کر بھائیوں سے فرمایا، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ صدق اللہ العظیم۔